बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। मतलब इमरान खान ने इस पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है, उसकी जड़ें खान ने खोखली कर दी हैं। तो अब जर्नलों ने राब्ते तेज कर दिए हैं। इमरान खान को जनाब बनाने की कोशिशें इस वक्त इंतहाई तेज कर दी गई हैं और इमरान खान साहब से कहा जा रहा है, कप्तान अब मान जाएं, सुलह कर लें, हमारी बस हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी खबर लेकर जनाब आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूं कि खुदा के लिए इमरान खान मान जाए। जर्नलों ने राब्ते तेज कर दिए हैं। कौन से अहम जर्नल हैं और कौन सी कमेटी है, न्यूट्रल कमेटी बना दी गई है और इमरान खान साहब के साथ जो राब्ते हो रहे हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने मरियम नवाज पर गरम तेगचा उलट दिया है। पंजाब का धड़न तख्ता होने जा रहा है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात के अंदर खाने सूरत हाल है जो मजीद कशीदगी की जाने पड़ रही है। और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान पर जनाब हमला कर दिया है। इस हमले की मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिंध के सदर हैं हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने असद उमर, अली ज़ैदी और इमरान इस्माइल को पार्टी का गद्दार करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ये गद्दारी ना करते तो इमरान खान आज जेल में ना होते। 8 फरवरी की रात तक यही समझ रहा था कि तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है। जिसने पार्टी से गद्दारी की है उसने इमरान खान से गद्दारी की है। ये लोग इमरान खान साहब से गद्दारी ना करते तो आज जेल में खान साहब ना आपको नजर आते। तो इनके लिए पार्टी में नो एंट्री है। ये जनाब हलीम आदिल शेख साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर ऐलान कर दिया है। और फिर कल ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है 21 अप्रैल, और ज़ैन कुरैशी साहब ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट जो है वो जारी की। उन्होंने कहा कल का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन नहीं है बल्कि रेफरेंडम होने जा रहा है। 21 अप्रैल को आने वाला रिजल्ट इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का ऑर्डर होगा। अवाम घरों से निकलें और 8 फरवरी वाली तारीख जो है वो दोहरा दें, तहरीक इंसाफ को वोट दें और अवाम अपना वोट कास्ट करें और वोट की हिफाजत भी करनी है। तो जनाब आपने इस सूरत हाल को देखना है कि कल का जो इलेक्शन है 21 अप्रैल के बाद जो है वो इमरान खान साहब की सियासत का फैसला होना है। और अगर 21 अप्रैल पाकिस्तान की आवाम अपने वोट का हक अदा कर देती है, उसकी हिफाजत करती है और इमरान खान के पलड़े में अपना वोट डाल देती है, तो इमरान खान साहब आपको जेल से नजर आएंगे, बाहर नजर आएंगे। तो लिहाजा अगर आप खान को जेल से बाहर देखना चाहते हैं तो आपने 21 अप्रैल को बाहर निकलना है, वोट कास्ट करना है। वोट कास्ट करके इमरान खान साहब को डाला जेल से बाहर निकालना है। तो आपकी भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है कि खान को जेल से बाहर देखने के लिए 21 अप्रैल को बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करें। इमरान खान साहब की हमशीरा हलीमा खान साहिबा ने खान का पैगाम आज पहुंचाया। उन्होंने कहा कि वोट की हिफाजत करनी है। खान साहब ये बात कर रहे हैं और वकला को कहें वो बाहर निकलें, फॉर्म 45 की हिफाजत करें। 21 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन में धांधली को हर सूरत रोकें। वोट बहुत कीमती है और इसकी हिफाजत भी लाजमी है। अब जनाब ये सारे सूरत हाल तो मैंने आपके सामने रख दिया कि कल का इलेक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। तो अमेरिका ने जनाब पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। ये हमला क्या है? पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी पाबंदी आयद कर दी गई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत के इल्जाम में 4 बैनुल अक़वामी कंपनियों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है कि इन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद की है। तो लिहाजा पाकिस्तान अब बैलिस्टिक मिसाइल नहीं चला सकेगा। यानी कि अमेरिका पीछे से बैठकर पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है। और इसी वजह से खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे, हम अमेरिका के इशारों पर नहीं नाचेंगे। अब ये जो नाच रहे हैं, नंगे लोग नाच रहे हैं, जो कभी दौरा करते हैं अमेरिका का इमरान खान के जाने के बाद, और कहते थे वहां जाकर के इमरान खान तो वैसे रिजर्व ब्लॉक से बात करता है, हम तो अमेरिका के साथ खड़े हैं, देखें कैसे आपके साथ ये गद्दारी हो रही है मुल्क के साथ। यही अमेरिका ने आज पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, जिसको आप माई बाप बनाकर बैठे हुए हैं कि अमेरिका नाराज हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब ये अमेरिका पाकिस्तान से जो है वो जनाब हवाई अड्डों की मुतालबा कर रहा है कि हमें हवाई अड्डे दिए जाए। और पाकिस्तान के अंदर ड्राइंग रूम्स के अंदर ये बात हो रही है कि अगर अमेरिका नाराज हो गया तो फिर हमारी जो है वो क्लास लग जाएगी। तो लिहाजा हमने अमेरिका को नाराज नहीं करना। अमेरिका बहादुर को जब हम नाराज कर लेंगे तो फिर जनाब हमारी भी रोटी बंद हो जाएगी। तो लिहाजा हम इनको जो है वो हवाई अड्डे दे देते हैं। तो खान को निकालने का जो मकसद आपको आज समझ आ रहा होगा कि क्या कुछ हो रहा है। तो अमरीकी महकमा खारजा ने बयान में कहा कि इन पाबंदी का शिकार बनने वाली कंपनियों में से 3 का ताल्लुक चीन और 1 का बेलारूस से है। अमरीकी महकमा खारजा के बयान में कहा गया कि अमरीका बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से अदम फैलाव की सरगर्मियों की हिमायत करने वाला जो प्रोक्यूटमेंट नेटवर्क्स हैं उनको रोककर आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। तो लिहाजा इस वजह से जनाब ये
ان پر پابندی جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے. تو ایک بہت بڑا حملہ پاکستان کے اوپر جناب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو خیر جناب پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں بہت ساری خبریں آپ کے پہنچاتا بھی ہوں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خان صاحب جو ہیں ان سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیے اور اس رابطے میں خان کو کہا گیا کہ آپ 2 سال کے لیے اس حکومت کو چلنے دیں, آپ جلد سے جلد بھی کر لیں, آپ تقاریر بھی کر لیں, لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہ بنائیں. آپ حکومت کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لے لیں, لیکن دھرنا نہ کریں, دھرنا کر کے اس حکومت کو گرا نہ دیں. آپ جس طرح سے چاہیں گے ہم اس طرح سے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ جیل سے باہر چلے جائیں. لیکن خان نے انکار کر دیا. خان نے کہا جناب میں ڈیل نہیں کروں گا, میں کمپرومائز نہیں ہوں گا, ڈیل کر کے کمپرومائز ہو کے میں جناب جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں نکلوں گا. اب خان بغیر ڈیل کے اگر جیل سے باہر آ گیا تو عوامی سمندر آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے, آپ خان کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو اب یہ ڈرائنگ روز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جناب اگر آپ نے خان کو نہ روکا نا تو خان آپ کی منجی ٹھوک کے رکھ دے گا. وہ ڈیالہ جیل میں آپ نے ہر طرح کی سختی جو اس کے اوپر ڈال دی ہے, آپ نے شیشے لگا دیے, آپ نے جناب دیواریں کھڑی کر دی, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا, آپ صحافیوں سے بات نہیں کرنے دے رہے, پھر بھی خان بول رہا ہے, پھر بھی خان بات کر رہا ہے. آپ پتہ نہیں کون سی کیلکولیشنز جو ہیں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو خیر جناب سب سے پہلے تو جنرل عاصم علی صاحب نے گرم دیکھتا مریم نواز کے اوپر لڑتی ہے, اور مریم نواز جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو بالکل ان کی آنکھوں میں کھڑکتی ہیں, کیونکہ مریم نواز جس طرح سے کام کر رہی ہیں, مریم نواز جو ہیں وہ ٹک ٹاک کے اوپر زیادہ ایکٹیو آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ روٹی 20 کی ہو گئی ہے, فلانا یہ ہو گیا, فلانا یہ ہو گیا, موٹر وے بنانے والے آج تندوروں کے اوپر روٹیاں لگا رہے ہیں. تو یعنی کہ یہ پاکستان کی صورتحال ہے. تو جناب آج کیونکہ نواز شریف صاحب ایک جعلی بیانیہ تیار کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو لانچ کیا, اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بتایا تھا, ملٹری کے لوگ ان سے جا کر ملے تھے, ان کو کہا تھا کہ آپ کو 90 سیٹیں دے دیں گے اور 15 اوپر سے کر دیں گے, آپ کو اس طرح سے 2/3 ہم کروا دیں گے, اتحادی حکومت بنا کر آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے. تو جناب 8 فروری کے دن جو ہے وہ سارے کا سارا رزلٹ الٹ گیا اور اس نے میاں نواز شریف کو اندر سے چیر کے رکھ دیا, اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم پاکستان نہیں بن پائے اور ان سے وکٹری سپیچ بھی کروا دی گئی, چھوٹا بھائی وزیر اعظم بن گیا. تو خیر جناب اس صورتحال میں جناب ان کو جیسے لایا گیا, ایئرپورٹس کے اوپر پروٹوکول دیا گیا, بایو میٹرک مشینیں پہنچا دے گی, نادرا کی ٹیمیں وہاں پر پہنچا دی گئیں, جناب وزیر اعظم کا پروٹوکول ملا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, حال پورے پاکستان کے مچ گئی, ہیلی کاپٹر استعمال ہوئے, جلسے کروا دیے, جناب ان کو اہل کروا دیا, الیکشن لڑوا دیا, MNA بن گیا, لیکن وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں بنا. اب جناب اس سب کے اندر آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے کچھ لوگوں سے یہ بیانیہ بنوا رہے ہیں اور جنرل عاصم علی صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف یہ کر دیں گے, فلانا کر دیں گے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے اسی خوف سے میاں نواز شریف کو جو ہے وہ سعودی عرب جانے نہیں دیا, اور سعودی عرب جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے سعودی عرب سے لندن جانا تھا اور لندن سے بیٹھ کر انہوں نے پھر سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے بیانیہ بنانا تھا. تو اب جنرل عاصم علی صاحب نے گرم دیکھتا کیسے الٹا ہے. کل لاہور اور پنجاب کے اندر بڑے عرصے کے بعد, طویل عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کامیاب ترین جو ہیں وہ جلسے کیے ہیں, عوام وہاں پر بڑی تعداد کے اندر موجود تھی اور نون لیگ کے گڑھ میں جا کر جلسے کیے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مریم نواز نے اپنے لوگوں کی کلاس لی ہے. ملک احمد خان جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, ان کی انہوں نے کلاس لیا کہ دنیا کے اندر آپ کی انتظامیہ, آپ کی پولیس, آپ کا نظام, سب کچھ آپ کا, تو پاکستان تحریک انصاف ہمارے گڑھ میں آ کے ہمیں انہوں نے چھتر مارے ہیں, تو کیسے آپ نے یہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہونے دیا ہے. لاہور میں جناب جلسہ ہوا, مختلف لوگوں نے وہاں پر خطاب کیا, عمر ایوب, علیمہ خان, ریحانہ ڈار, جناب سلمان نقل ولا, بہت سارے لوگوں نے وہاں سے خطاب کیا. اور پھر جناب یہ جلسہ انتہائی کامیاب جلسہ تھا, دھڑا دھڑ لوگ وہاں پر موجود تھے, اور اس جلسے نے کل 21 اپریل کا جو ہے فیصلہ جناب سنا دیا ہے. پنجاب سمیت ملک بھر میں کوئی خاص عوامی اجتماع کی اجازت حاصل کرنے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جناب پہلے ناکام رہی, لیکن اب ضمنی الیکشن کے اندر یہ جلسہ جو ہو رہا ہے, تو اس سے ایک چیز بڑی بات سے ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ چکا ہے کہ جتنا ظلم ہم نے کرنا تھا کر لیا, جتنی عوام کی آوازیں بند کرنی تھی کر لی, ہم نے ظلم بردی کی انتہا کر دی, ظلم ڈھائے, لیکن عوام نہیں مان رہی, تو عوام کا فیصلہ قبول کر لینا چاہیے. تو یہ انتظامیہ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف نے نظام کو اتار کے رکھ دیا ہے. تو تحریک انصاف کی جانب سے الزام عائد کیا گیا کہ انتظامیہ اور پنجاب حکومت کی مشینری کی جانب سے تحریک انصاف کو جلسہ رکھوانے کے لیے ہر حلبہ آزمایا گیا, لیکن اس کے باوجود عوام نے بڑی تعداد کے اندر شرکت کی ہے. تو جناب اس سب کے اندر سلمان نقل ولا نے کہا کہ میں یہاں عمران خان کا پیغام لے کر آیا ہوں, وہ ڈیالہ جیل میں چٹان کی طرح کھڑا ہے, وہ آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ کسی خوف میں نہیں آئیں گے, کوئی رکاوٹ آپ کو روک نہیں سکتی, آپ نے ووٹ ڈالا ہے, اس کا پہرا دینا ہے جو ڈاکہ 8 فروری کو پڑا, اب ہم نے نہیں ہونے دینا. اور پھر جناب جو عمران خان صاحب کی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ, انہوں نے بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ عباد فاروق اور حسان نیازی کہاں ہیں, ہم ان ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں, اب کوئی بھی گھروں میں نہیں بیٹھے گا, سب مل کر اس ملک کی آزادی اور عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد بھی کریں گے. تو جناب انہوں نے ایک بہت اہم سوال جو ہے وہ جو ملٹری کسٹڈی کے اندر عباد فاروق اور عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی کو وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے,
تو اس کے بعد جناب یہ بڑی اہم اور بڑی سنگین قسم کی صورتحال ہے کہ مریم نواز جو ہیں ان کے لیے برے وقت شروع ہو گئے، اور کل کا جلسہ جو ہے وہ یہ بات کر رہا تھا کہ اب مریم نواز کے لیے الٹی قیمتی جناب شروع ہو گئی ہے۔ اب دوسری جانب خدا کے لیے خان مان جائے، جنرلوں نے جناب رابطے تیز کر دیے ہیں، خان صاحب سے بہت سارے رابطے ہوئے۔ میں نے بھی آپ کو کل بتایا کہ ایک رابطہ جو ہے وہ ریٹائرڈ جنرل جو ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ہے، خان نہیں مان رہا، اور کور کمانڈر ہاؤس میں علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی، وہ پیغام لے کر خان صاحب کے پاس پہنچے، خان صاحب نے ان کی بے عزتی کر دی۔ خان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ تعاون کر لیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کر لیں گے، خان کہہ رہے کہ جناب میں کمپرومائز نہیں کروں گا، اور پھر رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، منتیں سمجھتیں ہو رہی ہیں، تو خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مزاحمت کی تحریک ختم کر دیں، تھوڑا سا خاموشی ہو جائے، یہ کر لیں وہ کر لیں، خان نہیں مار رہا۔ اب جناب جو جی ایچ کیو سے جو بہت بڑی خبر ہے کہ جو ان کے نیم سرکاری یا غیر سرکاری جو صحافی یا پھر ان کے ترجمان ہیں انصار عباسی صاحب، ان کی جانب سے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خیر خواہ اور وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان صلح کروانے اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے حکمت عملی بنانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں پاکستان کے خیر خواہ جو چند سیاستدان اور ایک جرنیل۔ اب اس میں جناب اس میں غیر جانبدار جو سیاستدان بھی موجود ہیں اور ایک ریٹائرڈ جرنل بھی موجود ہے، اور اس میں جو 3 خیر خواہ جو لوگ ہیں، یعنی کہ 2 اس میں سابق وفاقی وزیر ہیں، وہ جناب شاہد خان عباسی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوں گے۔ اب اس میں سابق وفاقی وزیر میں اگر آپ دیکھیں تو عمران اسماعیل صاحب بھی ہیں، اور فیصل واڑا صاحب بھی ہیں، اور جناب تیسرے شاہد خان عباسی صاحب بھی ہیں۔ فیصل واڑا صاحب کا تو امکان مجھے نظر نہیں آ رہا، تو عمران اسماعیل صاحب اور شاہد خان عباسی صاحب جو ہیں اس کے لیے شاید کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان مسلم لیگ مارچ چھوڑ کر الگ ہو گئے ہیں، اور اس میں جناب وہ 2 لوگ ہو سکتے ہیں میرے ذرائع کے مطابق جو یہ چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ تو خیر جناب اس میں ایک ریٹائرڈ جنرل شامل ہے اور ایک معروف 3 اسٹار جنرل جو ہیں وہ اس پر جناب جو ہیں وہ عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ آپ خان صاحب سے جو ہے رابطے کریں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے جناب جو رابطہ کیا ہے عمران خان صاحب کو انڈائریکٹلی اپروچ کیا ہے، انڈائریکٹلی خان کو اپروچ کیا گیا ہے، جس کی باقاعدہ طور پر تصدیق جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب نے جو ہے وہ کر دیا، خان صاحب سے رابطے اسٹیبلشمنٹ نے جناب کیے ہیں۔ تو خان صاحب اس وقت نہیں مان رہے، اور اسٹیبلشمنٹ بند گلی کے اندر گھس گئی ہے۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ خان ختم شد، اس کی سیاست ختم شد، عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے گا، عمران خان یہ نہیں بنے گا، فلانا نہیں بنے گا، غریدہ فاروقی جیسے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو آج عمران خان نے نظام کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس نظام کا سب سے طاقتور ترین آدمی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس جنگ کا اپنا لازمی خیال رکھنا ہے کہ پاکستان زندہ باد۔